معراج پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا انہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیونکہ ہمارے بریلوی حضرات اس سے اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ قبر میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ نماز پڑھ، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کو دکھایا گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے انبیاء بیت المقدس میں زندہ ہیں، یہ مقصد ہے؟ تو پھر اس کا کیوں مقصد یہ لیا؟ ایک نقطہ وہ نکالتے کہ وجہ کیا ہے؟ نہیں، اسی نقطے کا جواب میں بھی تو نقطے کی شکل میں دینے کا اختیار رکھتا ہوں نا بھی، جیسے انہوں نے پھکی دی ہے تو ہم بھی تو پھکی دے سکتے ہیں نا۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، امام مسلم، امام نسائی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الفضائل میرے ہاتھ میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6157 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مررت علی موسیٰ، فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، وہو قائم یصلی فی قبرہ، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اسی طرح سند صحیح سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت کروائی، وہاں انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ نے انبیاء سے ملاقات کی۔ ان دونوں احادیث سے جلیل القدر ائمہ نے انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخیہ کا بالعموم اور نبی کریم علیہ السلام کی حیات برزخیہ کا بالخصوص انہوں نے استدلال کیا ہے، یعنی ہمارے ائمہ نے ان احادیث کو دلیل بنایا ہے کہ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ فتح الباری میرے ہاتھ میں موجود ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کا سن وصال 852 ہجری ہے، انہوں نے انہی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی نے انبیاء علیہ السلام کی حیات کو ثابت کیا ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کہ اذا ثبت انہم احیاء من حیث النقل، فرماتے ہیں کہ نقلی اعتبار سے، نقلی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ نقلی دلائل کون سے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ امام بہقی نے بھی اس حدیث سے انبیاء علیہ السلام کے قبروں میں زندہ ہونے پر استدلال کیا ہے کہ مررت بموسیٰ لیلۃ اسری بی وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری، یہ جلد میرے پاس 7ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 405 ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے انبیاء علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا اس کو دلیل بنایا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ روایت نقل کرتے ہیں فحانت الصلاۃ، کہ نماز کا وقت ہوا، فاممتہم، تو میں نے نبیوں کو امامت کروائی۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ غور و فکر یعنی عقلی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، کیوں کہ فرمایا کون الشہداء احیاء بنص القرآن، کہ جو شہداء ہیں یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور قرآن کی نص سے زندہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے راستے میں شہید ہونے والے ہیں ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، اور فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب شہداء زندہ ہیں تو والانبیاء افضل من الشہداء، کہ انبیاء علیہ السلام شہداء سے افضل ہے۔ تو آپ دیکھیے جن احادیث سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، یہ صحیح بخاری کے شارح امام بدر الدین عینی، ان کا سن وصال 855 ہجری ہے، انہوں نے بھی انہی احادیث سے استدلال کیا ہے اور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء، کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، فقد رآہم النبی علیہ السلام حقیقتاً، ان کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حقیقتاً دیکھا ہے۔ معراج کی رات
آپ نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں یہ بھی دلیل ہے انبیاء علیہ السلام کے زندہ ہونے کی کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وقد مر علی موسیٰ علیہ السلام وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے حضور گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ امام بدر الدین عینی استدلال کر رہے ہیں، یہ کسی بریلوی کا استدلال نہیں ہے، یعنی اس کو آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت یا ان کے معتقدین اور محبین کے کھاتے میں اس عقیدے کو ڈال دیا جائے۔ یہ ائمہ کا عقیدہ ہے، یہ اسلاف کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور دوسری طرف اسلاف کے منہج سے روگردانی کرتے ہیں اور حدیثوں کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی انہی دو باتوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جمع ہوئے، اور مسند ابی یعلا اور مسند البزار کی جو حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے امام جلال الدین سیوطی نے استدلال کر کے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قبرہ ہوا وسائر الانبیاء، کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ کی قبر میں اور تمام انبیاء کی جو حیات ہے معلومۃ عندنا، اس کا ہمیں علم ہے، اور علم قطعی ہے، علم قطعیا، یعنی ہمیں ظنی دلائل سے یہ بات معلوم نہیں بلکہ قطعی دلائل کے ساتھ معلوم ہے، چونکہ اس کے اوپر قطعی دلائل ہیں۔ وتواترت الاخبار، اور خبریں اس میں متواتر ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے وقد الف البہقی جزءا فی حیات الانبیاء فی قبورہم، امام بہقی نے ایک پورا جز لکھا ہے، رسالہ لکھا ہے مختصر، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور پھر انہی احادیث سے امام جلال الدین سیوطی نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کا جسم کھائیں۔ یہ الحاوی للفتاوی ہے، اور الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی کا پورا رسالہ ہے، انباء الازکیاء بحیات الانبیاء، اور صفحہ نمبر 554 ہے۔ پھر اسی طرح امام قسطلانی، یہ بھی صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور ان کی یہ سیرت کی کتاب بڑی معروف ہے المواہب اللدنیہ۔ اس میں امام قسطلانی، جن کا سن وصال 923 ہجری ہے، آپ نے انہی دلائل سے جن کو یہ رد کر رہے ہیں اہل حدیث مسلک کے عالم اور اہل سنت بریلوی کا مذاق بنا رہے ہیں اور تنقید اور استہزاء کر رہے ہیں، انہی دلائل سے امام قسطلانی نے یہ ثابت کیا کہ لا شک ان حیات الانبیاء علیہم السلام ثابتۃ معلومۃ مستمرۃ، کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ ثابت ہے، معلوم ہے، مستمر ہے۔ وَنَبِيُّنَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضلہم، ہمارے نبی علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَنبَغِي أَن تَكُونَ حَيَاتُهُ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنْ حَيَاتِ سَائِرِهِمْ، جب حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر اور آپ کی برزخ کی حیات تمام نبیوں کی جو برزخی حیات ہے ان سے اعلیٰ، اکمل اور اتم ہے۔ تو ائمہ تو یہ بیان کر رہے ہیں اور آپ ان احادیث کو مسترد کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا اہل حدیث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جن احادیث میں نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے، ہم ان کو صدق کے دل کے ساتھ اور ائمہ کی تشریعات کو صدق کے دل کے ساتھ تسلیم کریں۔